موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے۔ بہت سے ایسے سوالوں کے جواب ہیں جو جنرل صاحب کو دینے چاہیے۔ پنڈی جلسے کے بعد عمران خان کی بنی گالہ کے بجائے لاہور واپس جانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ یہ جو اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ انہوں نے خود بنوائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک سادہ آدمی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، کوئی سادہ آدمی نہیں ہے، وہ بڑے شاطر آدمی ہے۔ معاشرے کے ایک طبقے کی طرف سے اس فیصلے کو منفی انداز میں لیا گیا۔ اوبویسلی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک بین الاقوامی ادارے کو جو ہے انٹرویو دیا ہے، مشرق وسطیٰ سے اس نیوز ایجنسی کا تعلق ہے۔ اس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سی بڑی بات کہی ہے اس انٹرویو کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے الوداعی کور کمانڈر کانفرنس جو ہے اس وقت منعقد کی جا رہی ہے، جس میں موجودہ آرمی چیف اور نئے آنے والے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کا اضافہ کیا گیا، 15 سے 16% کے اوپر وہ چلی گئی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو ہے یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا ہے۔ لیکن جب یہ فیصلہ آ گیا تو آج جب سٹاک مارکیٹ کھلی تو سٹاک مارکیٹ کے اندر ایک شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو تقریباً 650 پوائنٹس مارکیٹ جو ہے وہ گر چکی ہے، اور ایک اس میں وجہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بتائی جاتی ہے، اور دوسری وجہ عمران خان صاحب کی جانب سے اسمبلیوں سے استعفے دینے کی جو بات سامنے آئی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ کافی حد تک ڈاؤن ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور خبریں، جنگ کے اندر ایک سٹوری آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پنڈی جلسے کے بعد عمران خان کی بنی گالہ کے بجائے لاہور واپس جانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کا جب جلسہ ختم ہوا تھا ہفتے والے دن، تو اس کے بعد وہ بنی گالہ اپنے گھر نہیں گئے، جبکہ اسلام آباد وہیں پہ موجود تھا، بلکہ وہ لاہور واپس آ گئے۔ اب مطلب اس میں حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اب تو ان کا وہ پلسٹر بھی اتر آیا ہے، وہ گھر پہ اپنے ہی گھر پہ وہاں پہ بنی گالہ میں بھی آرام کر سکتے تھے۔ لیکن اس سٹوری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جی بشرا بی بی نے بھی پہاڑوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کس حد تک بات اوتھینٹک ہے، کیونکہ یہ بڑی ایک پرسنل لیول کی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جنگ کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آ گئی کہ جی بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو پہاڑوں سے دور رکھیں، تو لیکن یہ جنگ کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتاری کا بھی جو ہے وہ ڈر تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ لاہور واپس آ جائے، کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے تو کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، اور جو متنازع بیانات ہیں شاید اس کی وجہ سے یہ گرفتاری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ بنی گالہ اپنے گھر جانے کے بجائے لاہور واپس آیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ لاہور کو اپنے سیاسی مقاصد کا جو ہے وہ مرکز بنانا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے سیاسی طور پہ، جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ استعفوں کی طرف جا سکتے ہیں، تو پنجاب جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کے پی میں میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنی بڑی پرابلم ہے، ایون دو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ بھی بغاوت کا ڈر ہے وہاں پہ، اور کئی پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز جو ہیں شاید استعفے نہ دیں، لیکن اس کے باوجود اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہاں پہ کے پی میں موجود ہے، سو اس لیے وہ پرابلم ایریا نہیں ہے۔ پنجاب جو ہے وہ زیادہ بڑا پرابلم ایریا بن سکتا ہے، اور ابھی اس کو بھی تھوڑا سا میں ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں۔ بیسکلی عمران خان صاحب نے یہ جو اعلان کیا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جی اگر ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیوں سے یا استعفیٰ دے دیتے ہیں یا لیٹس سے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی اگر یہ کر بھی دیا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام انتخابات ہوں گے، اس پرٹیکولر صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں، اور اگر قومی اسمبلی تحلیل نہیں کی جاتی اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو پھر اسی صوبائی اسمبلی کی آئینی طور پہ جو ہے وہ انتخابات کروا دیے جائیں گے صوبائی اسمبلی کے۔ تو اور اگر وہاں پہ استعفے دے دیے جاتے ہیں اور ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں تو ہاں یہ ایک مشکل مرحلہ ضرور ہوگا، اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بتایا کہ جی 5 سے 7 کروڑ روپیہ ہر صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے اوپر لگے گا، لیکن پھر وہاں پہ ضمنی انتخابات آئین کی روح سے کروانے پڑیں گے آپ کو۔
تو کیا اتنا بڑا بل جو ہے وہ حکومت برداشت کر پائے گی، یا وہ کہے گی کہ بہتر ہے کہ پھر ہم عام انتخابات کی طرف ہی چلے جائیں؟ یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ ایک ہی سال کے اندر جو ہے وہ آپ وہیں پہ اتنی بڑی تعداد میں اسمبلیوں میں ضمنی انتخابات بھی کروائیں اور اس کے بعد دوبارہ عام انتخابات بھی ایک سال کے بعد کروائیں، تو اس کا بل جو ہے وہ کافی بڑا بنے گا۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی ایکچولی ایک ٹویٹ کیا، الیکشن کمیشن کو انہوں نے پھر کرٹیسائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کام نہیں ہے اس قسم کے بیانات دینا، آپ کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، آپ کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو اس قسم کے بیانات دینے کی ضرورت کیا ہے، لیکن میرا خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک صورتحال ہے اور جس ادارے نے وہ کروانے ہیں تو پھر اگر وہ اس پہ کوئی کامنٹ کر بھی رہا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ پی ٹی آئی کا آج کل پھڈا چل رہا ہے، تو وہ ان کو ہر بات جو ہے ان کی جسے کہتے ہیں نا آٹا گوندنی ہے تو ہلنی کیوں ہے، تو وہ ان کی ہر چیز ان کو بری لگے گی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے جو موجودہ اس وقت اپوزیشن ہے وہاں پہ، یعنی پنجاب میں مسلم لیگ نون اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اسی طرح جے یو ایف اے اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو کے پی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اب سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس موو کو، عمران خان صاحب کی اس موو کو ہم نے روکنا کس طرح ہے۔ اس میں تحریک عدم اعتماد کی آپشنز پہ بھی غور کیا جا رہا ہے، اس میں گورنر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا کہہ دے وزیر اعلیٰ کو، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے۔ البتہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر مشتاق غنی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر خیبر پختونخوا اسمبلی سے پی ٹی آئی کے ارکان نکل جائیں تو پیچھے خالی کرسیاں رہ جائیں گی، عمران خان کے حکم کے منتظر ہیں، اسمبلی چھوڑنے میں 1 منٹ کی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ البتہ جنگ میں ہی ایک اور سٹوری یہ بھی آئی ہے کہ وہاں کے صوبائی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ایم پی اے انجینئر فہیم نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ اور بھی لوگ جو ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن آبویسلی یہ بیان ہر دفعہ ہی دیا جاتا ہے، جب بھی کوئی بغاوت کرتا ہے تو یہ بیان اس قسم کا دیتا ضرور ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک اور سٹوری یہ بھی آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے صوبائی قیادت کی، ان کی جو اکثریت ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو استعفے دینے سے منع کیا ہے، یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ قدم مت اٹھائیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آیا تھا تو میں نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ناممکن ہوگا، لیکن مشکل ہوگا، کیونکہ آخری سال کے اندر الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ایم پی ایز نے اپنے فنڈز وغیرہ لینے ہوتے ہیں، اپنی کئی اسکیمیں جو ہوتی ہیں ان کو اپروو کروانا ہوتا ہے، اور انہوں نے حلقوں کے اوپر بجٹ لگوانے ہوتے ہیں، تو اگر آپ وہاں پہ بیٹھے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ آپ مطلب کس طرح آپ بیٹھ کے کوئی ترقیتی کام نہیں کریں گے تو لوگوں سے ووٹ کس طرح مانگیں گے جا کے۔ اس کے علاوہ فیصل واوڈا نے کل رات کو سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے جیو کے اوپر، اور اس میں انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جی یہ جو اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ انہوں نے خود بنوائی ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے جو اعظم سواتی کے اوپر انہوں نے لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ایک سادہ آدمی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ کوئی سادہ آدمی نہیں ہے، وہ بڑے شاطر آدمی ہیں، ان کو پوری طرح سیاست کے گر جو ہیں وہ کافی حد تک آ گئے ہیں، وہ ایڈے بھی بھولے نہیں ہے وہ۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اعظم سواتی کے پاس اگر ویڈیو اوریجنل ہے تو ان کے پاس ویڈیو کیسے آئی، ان کے پاس اوریجنل ویڈیو ہے تو باقیوں کے پاس جعلی کیسے ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو سے متعلق اعظم سواتی کا سارا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ پہلے انہوں نے ویڈیو کو لے کر احتجاج کیا، پھر روئے، پھر مارچ کیا، اور جب کسی چیز سے بات نہ بنی اور اصلیت کھل گئی تو سوشل میڈیا پر فوج کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کے الزامات کی خود سپریم کورٹ نے تردید کی ہے، یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا۔ اگر فیصل واڈا صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، میرا خیال میں اعظم سواتی صاحب کو چاہیے کہ یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ پبلک کر دیں، بتا دیں، اور کچھ نہیں تو فیصل واڈا صاحب کے خلاف ایکشن لے لیں کہ بھئی آپ نے کس طرح یہ بات کہہ دی کہ ویڈیو میں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ سو ایک یہ ایشو ہے۔ دوسرا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے گلف نیوز کو۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کل آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا تھا، اور اس میں جو ان کے مبینہ اثاثے ہیں اس کے بارے میں آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جی یہ من گھڑت خبر ہے، اور اس کو توڑ مروڑ کے اس خبر کو پیش کیا گیا ہے، اور ان کے جو سمدھی ہیں ان کی جائیداد کو بھی جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جائیداد کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس قسم کی باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ لیکن جو انٹرویو دیا گیا ہے، میں اس کو ایک ایک کر کے اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ موجودہ آرمی چیف نے اس کے اندر کیا کہا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا، کیا آپ آرمی کی پاکستانی سیاست میں مداخلت کی وضاحت کریں گے؟ حال ہی میں آنے والے آپ نے فیصلہ کیا کہ آرمی سیاسی کوریڈور سے نکل آئے گی، یہ فیصلہ سول ملٹری تعلقات پر شارٹ اور لانگ ٹرم میں کیسے اثر انداز ہوگا؟
تو انہوں نے جواب دیا جی پاکستانی سیاست میں کردار کی وجہ سے قومی فیصلہ سازی میں آرمی کا نمایاں کردار رہا ہے. ہم نے آرمی کو اے پولیٹیکل یعنی غیر سیاسی کر کے اسے آئینی کردار تک محدود کر دیا ہے. معاشرے کے ایک طبقے کی طرف سے اس فیصلے کو منفی انداز میں لیا گیا, اوبویسلی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پہ تنقید ہوئی. یہ فیصلہ جمہوری کلچر کو مضبوط کرے گا, ریاستی عناصر کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد دے گا. پاکستانی آرمی کو ملکی تاریخ میں لوگوں سے بے مثال بھروسہ اور عزت ملی ہے. پاکستان کی قومی سیکیورٹی اور ترقی میں مثبت کردار کی وجہ سے لوگوں سے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. عوام کا آرمی سے تعلق اور سپورٹ اس وقت خراب ہونا شروع ہوئی جب آرمی کو سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے دیکھا گیا. اس لیے میں نے پاکستان کی فوج کو سیاسی انتشار سے بچانا دانش مندی سمجھا. بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا اور بیجا تنقید کی باوجود غیر سیاسی رہنے کے فیصلے پر ادارہ ثابت قدم رہے گا. مجھے یقین ہے پاکستان کی فوج کا غیر سیاسی رہنا پاکستان کے لیے لمبے عرصے تک فائدہ مند ہوگا. اس سے ملک میں سیاسی استحکام بھی رہے گا, لوگوں اور فوج کا تعلق بھی مضبوط ہوگا. میں اس میں آپ کو ایک بات صرف بیچ میں یہ ایڈ کر دوں کہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب جو آلریڈی اپنے استعفے کا اعلان کر چکے ہیں, یہ ان میں سے ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے بڑا ہی اسٹرانگلی یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ سیاست سے دور ہونا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے اس موقع پہ جو مختلف کور کمانڈر کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اپنی جو پوزیشن کی, انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس کو کہا کہ جی پاکستانی فوج کو جو ہے سیاست سے دور کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد آرمی چیف نے اور اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ جنرل فیض جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس وقت انہوں نے کافی اس معاملے کے اوپر جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا. اور اس کے بعد آرمی چیف نے جب دورہ بھی کیا تھا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز کا تو جنرل اظہر عباس اس وقت آرمی چیف کے ساتھ تھے. بہرحال یہ تو ویسی ایک اپڈیٹڈ انفارمیشن تھی. اس کے علاوہ ایک اور سوال کیا گیا کہ جی تاریخی طور پر پاکستان مشرق وسطیٰ ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتا رہا ہے, یہاں تک کہ آپ بطور پاکستانی آرمی چیف اس خطے میں کسی بھی دوسرے مقام کے مقابلے میں ملٹری ڈپلومیسی میں شامل رہے ہیں. آپ کے خیال میں ابھی ان تعلقات کی صورتحال کیسی ہے, پاکستان کے اور مشرق وسطیٰ کے جو تعلقات ہیں؟ انہوں نے کہا پاکستان کے گلف کوآپریشن کونسل اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں جو کہ مذہبی, تاریخی اور ثقافتی بنیادوں پر استوار ہیں. برادر عرب ریاستوں کے ساتھ ہمارے روایتی تعلقات کسی بھی فائدے سے ماورا ہیں. مشکل حالات میں ساتھ دینے پر پاکستان اپنے ان برادر ممالک کا احسان مند رہے گا. پاکستان نے اپنی طرف سے ہمیشہ اپنے مشرق وسطیٰ کے دوستوں کے مفادات کی حمایت کی ہے اور مستقبل میں بھی کرتا رہے گا. ملٹری ڈپلومیسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تکمیل کرتی ہے اور مشرق وسطیٰ کے خطے سمیت دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی. قیادت کی سطح پر عرب ممالک کے ساتھ ہماری قریبی مصروفیات نے مسلسل درینہ تعلقات کو پروان چڑھانے اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں انہیں عملی تعاون میں تبدیل کرنے میں مدد دی ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ جی پاکستان میں اس وقت بنیادی چیلنجز کیا ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے یہ. انہوں نے کہا پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے جہاں تاریخی تنازعات اور غیر حل شدہ تنازعات کی وجہ سے استحکام ناپید ہے. مسلسل تصادم اور عدم استحکام بڑی اقتصادی صلاحیت اور بڑی آبادی کے باوجود اسے دنیا کا سب سے غیر مربوط خطہ بنا دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی چین کے ساتھ پاکستان کی سدا بہار اسٹریٹجک شراکت داری نے کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک ماحول کی تبدیلیوں کو برداشت کیا ہے. تاہم ہمیشہ سے تیز ہونے والا عالمی طاقت کا مقابلہ پاکستان کو چین اور مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن کرنے کے حوالے سے ایک نازک پوزیشن میں رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ داخلی محاذ پر پاکستان کی کامیاب انسداد دہشت گردی مہم نے دہشت گردی کا رخ موڑ دیا ہے اور ہم انتہا پسندی کی لعنت اور دہشت گردی کے باقیات پر قابو پانے کے لیے بامعنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے معاشرے میں سیاسی عدم برداشت کی لکیریں ایک تشویشناک نیا بحران ہے. ہم ایک ایسے معاشرے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے جو روادار عقلی اور سیاسی رجحان، عقیدے، نسل یا مسلک کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ کرے. ایک اور بڑی تشویش معاشی کمزوری ہے جو ہیومن سیکیورٹی سے متعلق دیگر مسائل کو بڑھاتی ہے، جبکہ صحت، تعلیم، خوراک اور صاف پانی تک رسائی اور موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات کو کم کرنا بھی ایک چیلنج ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ آپ 42 سال کی شاندار خدمات مکمل کر رہے ہیں جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر 6 سال کی مدت ملازمت بھی شامل ہے. اس طرح کے جامع تجربے کے پس منظر میں آپ پاکستان آرمی کو مستقبل قریب میں ایک جنگجو قوت کے طور پر کہاں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان کی تاریخ کے مشکل ترین وقت میں دنیا کی بہترین فوجی قوتوں میں سے ایک کی خدمت اور قیادت کرنا ایک اعزاز رہا ہے. ان 4 دہائیوں میں میں نے پاکستان کی فوج کو ایک مسلسل بڑھتی ہوئی قوت کے طور پر دیکھا ہے جس نے ہمیشہ بدلتے ہوئے خطرے کی نوعیت اور تیزی سے بدلتے ہوئے کردار کے ساتھ اپنے رد عمل کو منظم اور ہم آہنگ کیا ہے. ہم نے اپنے محدود وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے مستقبل کے میدان جنگ کی تقاضوں کے مطابق خود کو مؤثر طریقے سے ہم آہنگ کرنے کے منصوبوں پر کام کیا ہے.
میں پاکستان کی فوج کو ایک مربوط، چست اور ایک جدید فورس کے طور پر پیش کرتا ہوں جو قومی ترقی اور سماجی اور اقتصادی بہبود کے لیے ایک محفوظ ماحول کو فروغ دینے میں مدد دینے کے لیے قابل اعتماد ڈیٹرنٹ صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے قومی طاقت کے دیگر عناصر کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اور پھر آخری سوال جو کیا گیا، جو میرا خیال میں کافی حد تک پی ٹی آئی ریلیٹڈ تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لوگوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی بھی قوم صرف اپنی دفاعی طاقت کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے عوام بالخصوص پاکستان کے بڑے متحرک اور محنتی نوجوانوں کے تعاون کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے، جو ہماری کل آبادی کا تقریباً 60% ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی قوم سے اپنی طاقت اور حمایت حاصل کرتی ہیں، اور یہ حمایت ہمیں پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی سلامتی کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو کہ پاکستان کا مستقبل ہے کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ اپنا وقت اور توانائی تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے وقف کریں۔ ایماندارانہ اور بے لوث محنت ترقی پسند معاشرے کی بنیاد ہے۔ نوجوانوں کو اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ وہ تفرقہ انگیز پروپیگنڈا اور انفارمیشن وارفیئر سے محفوظ رہیں، جو ہمارے معاشرے کو پولرائز کرنے اور باہمی اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بطور پاکستانی آپ کی شناخت کسی بھی دوسری شناخت سے پہلے آنی چاہیے۔ اب یہ جو اس میں بات بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن بات ایک چھپی ہوئی ہے کہ ایک زمانے میں ہمیں اس سلسلے میں یہ جو 5th جنریشن وارفیئر تھا، اس کے اندر نوجوانوں کو انڈکٹ کیا جاتا تھا، نوجوان اس میں ہیش ٹیگنگس وغیرہ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ان کو سیاسی مقاصد کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا تھا، جس میں صحافیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اور 5th جنریشن وارفیئر کے چکر کے اندر جو ہے وہ اپنے اندرونی جو لوگ تھے ان کو بھی حلال کر دیا جاتا تھا۔ تو اب اس بات کا احساس ہے کہ جی کسی قسم کی تفریق پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پولرائزیشن پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے بن چکی ہے کہ either you are with us or you are against us، تو اس کا کریڈٹ بھی جو ہے یہ پوری جو سوشل میڈیا کی بریگیڈنگ کو تیار کر کے دی گئی پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جس کی وجہ سے اب وہ نہیں سنبھل رہا۔ تو یہ انٹرویو جو اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو جوابات تھے، میرے خیال میں بڑے روٹین کے جوابات تھے، نتھنگ ایکسٹراڈنری انٹو اٹ۔ میرا خیال میں اس انٹرویو کے اندر اور بڑے سوالات کیے جا سکتے تھے جو کہ جن کے جواب آنا ضروری ہے۔ اگر ان کے پورے کریئر کو، خاص طور پہ پچھلے 6 سال کو اٹھا کے دیکھا جائے، تو بہت سے ایسے سوالوں کے جواب ہیں جو جنرل صاحب کو دینے چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے ابھی نہیں دیے، ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہیں وہ کچھ انٹرویوز دینا شروع کریں تو شاید اس کے اندر چند اینکرز یا چند صحافی جن سے وہ کمفرٹیبل ہیں، جب وہ ان کو انٹرویوز دیں گے تو شاید وہ ان کے سامنے کر سکیں، کیونکہ بہت سے سوالوں کے جواب ابھی جنرل صاحب کو دینا باقی ہے میری نظر میں، اور بڑے سخت سوالات ہیں۔ کیا کچھ ہوا 2017 سے لے کر اب تک، کیا کچھ ہوا، کس طرح پاکستان میں جو ہے وہ جو ایسی آوازیں ہیں جو آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتی تھیں ان کو کس طرح دبایا گیا، اور ابھی تک دبایا جا رہا ہے، آج بھی دبایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، تو آخر اس کی کیوں اتنی ضرورت پڑی ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے سوالات ہیں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا وہ دوبارہ کوئی ایسا انٹرویو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔